تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بتا دیا جاتا. دیکھیں ایک طرف تو کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک رات شب قدر ہے، ہمیں پورا سال ہر رات عبادت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا. یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر ہے، ہمارے لیے وہ بھی آسانی کر دی. آخری عشرے کی کسی رات میں ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے. جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی. تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے. تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کی باعث بن جائے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے. دیکھیں صحابی کی تو ڈیفینیشن پتا ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی رسول ہے. مگر اولیاء کرام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں. تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے.